ہاں میرے نبی کے آنے کے بعد، میرے مرشد کے آنے کے بعد حالات یہ بن گئے، یا گمراہیاں تھیں یا ضلالت تھی، اللہ معاف کرے، یا ان بیت اللہ کے اندر بتوں کی باتیں کیا کرتے تھے، ہائے ماں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے، بیٹیوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میرے نبی آئے، دنیا کو پہلا یہی پیغام سنایا، دنیا والوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، سرفراز ہو جاؤ گے، سر بلند ہو جاؤ گے۔ معنی مطلب کیا ہے؟ جن کے سامنے تم جھکتے ہو یہ کچھ نہیں کرنے والے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ گجرا سید الرسل و خاتم الانبیاء محمد المصطفى احمد المجتبى وعلى آلہ واصحابہ وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ قال تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے یہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ محبت سے، عقیدت سے افضل درود
ابراہیمی نماز میں پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کی کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ حصہ آقا انعامدار تاجدار مدینہ سرور سینہ فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ذخائر میں سے چھوٹی سی حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم رب ذوالجلال اس ناجیز طالب العلم نالائق کو حق سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے سمجھنے سمجھانے کے بعد مل کر دعا مانگیں کہ اللہ ہم سب کو بلکہ تمام عالم اسلام مرد و عورت چھوٹے بڑے کو اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا عالم میں اتنی ظلمت تھی، اتنا اندھیرا تھا، اتنی گمراہی تھی کہ بیت اللہ جیسے عظیم گھر میں ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ بیت اللہ جیسے عظیم گھر میں بتوں کو رکھا ہوا تھا، ان کے سامنے جھکتے، انہیں ہر چیز سمجھا کرتے تھے۔ انسانیت کی دھجیاں انہوں نے اڑا کے رکھ دی تھیں۔ اس بات کو تھوڑا اس طرز میں اور اس انداز میں کہوں تو بات سمجھ آئے گی۔ ماں جیسے عظیم رشتے کا کوئی لحاظ نہیں تھا، بیٹی جیسی عظیم رحمت کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بہن جیسی لاڈلے رشتے کو اگنور اور نظر انداز کرتے تھے۔ ظلمت کی انتہا نہ تھی، آپس کے اندر لڑائیاں اتنی تھیں، اگر چھوٹی سی بات دو خاندانوں کے درمیان میں چلی اور وہ انہوں نے آپس میں خاندانوں کی لڑائیاں، قبیلوں کی لڑائیاں اتنی آگے نکل جاتی کہ ایک ایک قتل کے بدلے 100 ہزار قتل کرتے، اور ایک لڑائی ہفتے یا 10 دن یا مہینے یا سال میں ختم نہ ہوتی،
بلکہ ان کی لڑائیاں 100 سال تک، کئی سال تک لڑائیاں چلتی رہتی، یعنی عالم اور حالات یہ تھے، انسان کی قدر نہ تھی، رب کی توحید کی بات کرنے والا کوئی نہیں تھا، اللہ کے گھر میں شرک کیا کرتے تھے اور رشتوں کی پہچان بالکل نہ تھی۔ اسی عالم میں، اسی حال میں اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور جب میرے محبوب آئے، آمنہ کے در یتیم آئے، کائنات کے سردار آئے، وہ لوگ جو بتوں کی عبادتیں کیا کرتے تھے ان کے سامنے جھکا کرتے تھے، مددیں اور منتیں اور نذر و نیازیں چڑھاتے تھے۔ آج یہ عالم ہے، میرے نبی کی محنت کا یہ ثمرہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے اور سیدنا حضرت عمر، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہ، حجر اسود کو بوسہ دے کر پیچھے ہٹتے ہیں اور یوں انگل کر کے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا حجر انکا حجر، او حجر اسود تو پتھر ہے، قربان جاؤں، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، انہی آنکھوں سے محمد عربی کو تجھے بوسے دیتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں تجھے بوسہ دیتا ہوں، ورنہ تو نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے۔ یعنی عالم یہ تھا کہ بتوں کی عبادتیں کیا کرتے تھے، جب میرے نبی آئے تو محنت جاری ہوئی، تو آج یہ عالم ہے۔ ماں کی ممتا کا پتہ نہیں تھا، بیٹی کی عزت کا پتہ نہیں تھا، آپس کے اندر لڑائیاں اور خون ریزیاں اتنی تھیں۔ توجہ میری طرف، جب میرے محبوب آئے، جب میرے آقا آئے، خدا کی قسم میرے محبوب نے محنت کی، وہ جو 100 سال اور ہزار سال کی لڑائیاں تھیں نا، قرآن ان کے رشتے کو اس انداز میں بیان کرتا ہے۔ عالم یہ تھا، آج یہاں کھڑے ہوئے، مولا کہاں؟ آؤ قرآن پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے۔ آواز آنے لگی، او دنیا والوں، میرے نبی کے آنے کے بعد اب حالات یہ بنے، کیسے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ او دنیا والوں، محمد اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ والذین معہ، وہ لوگ جو میرے محبوب کے ساتھ ہیں، جو میرے محبوب در لینے۔ او دنیا والوں، اب ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا ہے، یہ اس عالم میں آج پہنچ چکے۔ او دنیا والوں، اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر تو یہ سخت ہو گئے ہیں، لیکن آپس کے اندر ان کا پیار، آپس کے اندر ان کی محبتیں، آپس کے اندر ان کا الفت، آپس کے اندر ان کی محبتیں یہاں پہنچی ہیں دنیا والوں کہ رحماء بینہم۔ اللہ والے نے بڑا عظیم ترجمہ کیا ہے اور دنیا والوں، اب حال یہ ہے کہ یہ میرے نبی کے شاگرد، میرے نبی کی محنت کے بعد رحماء بینہم کھنڈ تے کھیر ہو گئے نے۔ اب آپس کے اندر کھنڈ تے کھیر تھی گئے، شیر و شکر ہو گئے نے، لڑائیاں ساری
ساری مک گئی ہیں، لڑائیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب پیار اتنا آ گیا ہے کہ جب یہ مہاجرین مدینہ طیبہ ہجرت کرنے لگے ہیں، جب ہجرت کر کے وہاں پہنچے ہیں، انصاری صحابہ ان کی نصرت کرنے لگے ہیں، ان کی ہیلپ کرنے لگے ہیں۔ جن کے 2 گھر تھے وہ اپنا ایک ایک گھر خالی کرنے پہ لگا ہوا ہے اور اپنے بھائی کے لیے گھر دے رہا ہے۔ ہاں، جس کی زمین کا ٹوٹا ہے آدھے درمیان میں بننے بنا رہے ہیں کہ آدھا میرا ہے آدھا میرے بھائی کا ہے۔ ان کی شادیوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے مال دے رہے ہیں، ان کے لیے زمینیں دے رہے ہیں، ان کے لیے مکان خالی کر رہے ہیں۔ اب ان کا پیار اور ان کی محبت اتنی اوپر چلی گئی ہے کہ ان کے پیار کو بھی اللہ کا قرآن بیان کرنے لگ گیا ہے۔ یہ عالم یہ تھا، اب عالم یہ ہے۔ عالم یہ تھا کہ زندہ در غور کیا کرتے تھے، ماں کی ممتا کا پتہ نہیں تھا، بیٹی کی عزت کا پتہ نہیں تھا، بہن کے دوپٹے کا پتہ نہیں تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بلکہ یہ لفظ میں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کا قرآن پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ رب کا قرآن کہنے لگا میرے پیغمبر، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میرا پیغمبر تیرے آنے سے پہلے ان کانوا من قبل، پکی بات ہے یہ تھے، فی ضلال مبین، نری سمری سری گمراہی کے اندر یہ لوگ تھے۔ دوسرا مقام اللہ کے قرآن کا یہ کہتا ہے میرے پیغمبر، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، یہ تو جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ عالم یہ تھا، حال یہ تھا کہ یہ جو جہنم کے کنارے پہ ہے، میرے پیغمبر نے آ کے دعائی پائی، اللہ کی توحید کو بیان کیا، میرے نبی نے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا، میرے نبی نے محنت کی، میرے نبی نے پیغام سنایا دنیا والوں، یا وہ جہنم کے کنارے پہ تھے۔ آج میرے محبوب اپنی زبان اطہر سے یہ خوشخبریاں دے رہے ہو دنیا والوں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ بلکہ یہ تو 10 صحابہ کو میرے نبی نے ایک ہی مجلس میں عشرہ مبشرہ کو جنت کی خوشخبریاں دی، ورنہ خدا کی قسم میرا ایمان اور عقیدہ ہے ہر صحابی نبی کہہ دیں جنتی جنتی، یہ الفاظ گونج آنے چاہیے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ان کے اب ایمان کی گواہیاں، جب میرے نبی نے محنت کی، اب اے محنت اتنا اثر کیا ہے، او دنیا والوں، دنیا والوں، اللہ کے محبوب کے شاگرد ہے، ہائے قربان جاؤں، رنگ کالا ہے، زبان پہ لکنت ہے، ہونٹ تو موٹے نے لیکن چلتے تو زمین پہ، او دنیا والوں، قدموں کی آہٹ جنت کے اعلیٰ مقام میں میرا محبوب اپنے کانوں سے سن کے آتا ہے، قربان جاواں۔ اس لیے تو اللہ کا قرآن میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں ان کے ایمان کی گواہیاں دینے لگا ہے۔ اللہ اکبر، رب کا قرآن ہے۔ آواز آنے لگی دنیا والوں، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ میرے نبی کی محنت دیکھیں دنیا والوں، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم
اب ایمان کی ان کی چاشنیاں اور ایمان کی ان کے جتنے بھی شبرے ہیں، ایمان کے جتنے بھی شعبے ہیں، یہ بھی لفظ میرے نہیں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو دنیا والوں الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 اور کئی شعبے ہیں، افضلها لا الہ الا اللہ، افضل ایمان کا شعبہ ہے لا الہ الا اللہ، ادنا ایمان کا شعبہ ہے اراعۃ الطریق عن النیزا، رستے دیوتے کنڈا جو پیا ہے اور روڑا جو پڑا ہے اسے اٹھا کر سائڈ پہ ڈال دینا، میرے نبی نے فرمایا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ اب یہ میرے نبی کے صحابہ ان شعبوں سے گزرتے جا رہے ہیں، حبب الیکم الایمان، اب ان کی دلیں ایسے مزین ہوئی ہیں، برتن ایسے صاف ہوئے ہیں، آئے جس طرح کوئی ادھر دیکھیے گا جیسے کوئی سیانی عورت برتن کو مانجتی ہے، برتن کو صاف کرتی ہے، صاف کر کے پھر اسے دیکھتی ہے، ہاں اس میں کوئی داغ تو نہیں رہ گیا ہے، اور دنیا والوں میرے نبی نے ان کی ہائے مانجا ہے، اب ایسا مانجا گیا ہے کہ قربان جمع وزینہ فی قلوبکم، ان کے دل ایسے مزین ہو گئے، اتنے سونے ہو گئے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اب کفر ہے تو پرے ہو گیا ہے، یہ جتنے فسق ہے تو پرے ہو گئے، اب ان کا مقام یہاں پہنچا کہ اولئک ہم الراشدون، او دنیا والوں ہدایت یافتہ لوگ دیکھنے ہو تو میرے محمد صحابہ نو دیکھ لو، یہ حال یہ تھا۔ ہاں میرے نبی کے آنے کے بعد، میرے مرشد کے آنے کے بعد حالات یہ بن گئے، یا گمراہیاں تھیں یا ضلالت تھی، اللہ معاف کرے، یا ان بیت اللہ کے اندر بتوں کی باتیں کیا کرتے تھے، ہائے ماں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے، بیٹیوں کا کوئی پتہ نہیں تھا، میرے نبی آئے، دنیا کو پہلا یہی پیغام سنایا، دنیا والوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، سرفراز ہو جاؤ گے، سر بلند ہو جاؤ گے۔ معنی مطلب کیا ہے؟ جن کے سامنے تم جھکتے ہو یہ کچھ نہیں کرنے والے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ گونجانی چاہیے، کون ہے؟ فران کی چوٹی ہے، صفا کی چوٹی ہے، میرے نبی نے پہلا یہی سوال کیا، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتائیں مجھے میں نے آپ کے اندر 40 سالہ دور گزارا ہے، مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس پایا؟ میں ترجمہ یوں کروں گا، صادقا او کاذبا، سچا پایا یا اس کے برعکس پایا؟ ادھر دیکھیے گا، میرے محبوب کا اخلاق، میرے محبوب کا کردار، میرے محبوب کی سیرت، میرے محبوب کا اٹھنا چلنا پھرنا، ایک ایک ادا نبوت کے ملنے سے پہلے بھی، بڑی بات کر رہا ہوں اگر غور ہوا آپ کا تو، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی اتنا بلند تھا، اتنا بلند تھا، اتنا بلند تھا کہ وہی کہنے لگے، ایک واری نہیں، 2 واری نہیں، 3 واری نہیں، بلکہ الفاظ ہے، کہنے لگے جربنا لک مرارا، کئی باری آزمایا ہے ہم نے تجھے سوائے سچ کے اور کچھ نہیں پایا ہے، ہر میدان میں آزمایا تو سچا ہے۔ میں اس بات کو آگے ایک بات کرنا چاہتا ہوں،
نبوت کے ملنے سے پہلے بھی مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں فیصل تو ہے صادق، تو ہے امین، تو ہے۔ توجہ میری طرف، نبوت جب ملی میرے نبی مصدق بنے، ادھر دیکھیے گا، مصدق بنے۔ قرآن کے الفاظ ہیں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ یہ صادق بھی ہے، مصدق بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ابو بکر میرے محبوب کے پاس آیا، ادھر دیکھیے گا، یہ ایسا صادق ہے، ایسا مصدق ہے، ایسا صادق ہے، جو میرے نبی کے پاس آیا وہ تکتا گیا، دیکھتا گیا، جو آیا میرے نبی کو دیکھا۔ یہ ایسا صادق اور مصدق ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے اسے بھی صدیق بنا دیا ہے، اسے بھی اللہ نے۔ اس کی ایک اور دلیل اور اینگل سے بڑی پیاری بات آ گئی۔ یہ صداقت کے لقب اللہ نے پہلے نبیوں کو دیے تھے، قرآن ہے اپنی طرف سے نہیں۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا یوسف ایھا الصدیق۔ جب میرے نبی کی باری آئی، امام الانبیاء کی باری آئی، آمنہ کے دل یتیم کی باری آئی، فرمایا محبوب میں نے تجھے مصدق بنا دیا ہے تے صدیق تیرے یار ابو بکر نو بڑا چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے درمیان میں ایک نقطہ بیان کیا کہ میرا محبوب ایسا صادق ہے، ایسا مصدق ہے، جو دیکھنے والے ہیں، جو دیکھتے آئے ہیں، اللہ نے انہیں بھی صدیق بنا دیا ہے۔ اور میرے نبی نے پوچھا بتایا جائے کیسے پایا ہے؟ سب کہنے لگے ہاں ہاں، ہر میدان میں آزمایا، گلی میں بھی آزمایا، فیصلے میں بھی آزمایا، کردار میں بھی آزمایا، افعال میں بھی آزمایا، اخلاق میں بھی آزمایا، صورت میں بھی، سیرت میں بھی، ایک ایک چیز میں آزمایا ہے، سوائے سچے ہونے کے ہم نے اور کچھ نہیں پایا ہے۔ میرے محبوب نے اگلی بات کی، ہاں اب یہ میری بات کو مان جائیں گے۔ میرے نبی نے پوچھا بتاؤ اگر میں تمہیں کہوں پرلی طرف سے لشکر آ رہا ہے، مان لو گے جنگ کے لیے؟ کہنے لگے اگر انہیں آنکھوں سے نہ دیکھیں، آپ کی زبان پہ یقین ہے، پختہ یقین ہے، ہم تو غلط کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کی زبان سے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اب میرے نبی نے فرمایا آؤ سنیے گا، میں آپ کو ایک ایسی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، اب آپ اس دعوت کو قبول کر لیں تو تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ کہنے لگے کون سی دعوت ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اب پڑھ لو، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے۔ اور پڑھیے لا الہ الا اللہ، کہ اس کا معنی مطلب یہ نہیں کہ صرف معبود نہیں، مشکل کشا اللہ۔ لا کے اندر الہ کا معنی معبود، الہ کا معنی سارے بولیں الہ کا معنی معبود، صرف یہ نہیں کہ عبادت اللہ کی نہیں، ہر چیز کے اندر یہ ماننا پڑے گا ہاں اللہ سجدہ تیرا، منت بھی، سارے بولیں تیری، نظر و نیاز بھی، بگڑی بنانے والا بھی، مشکل کشا بھی، حاجت روا بھی، نفع اور نقصان کا مالک بھی، بدی چھٹی کا مالک بھی، اللہ کوئی نہیں ہے الا اللہ
مگر تو ہے تیرے سوا یہ جتنی باتیں کسی اور کو نہیں چھکتی۔ اس کی دلیل میرے پاس بڑی مضبوط ہے، آؤ پڑھیے گا، ترجمہ دیکھیے گا۔ جب میرے محبوب معراج پر گئے ہیں تو اللہ نے پوچھا میرا محبوب کیا لایا ہے؟ اللہ اکبر، یہی تو دلیل ہے۔ آواز آنے لگی، میرے مرشد نے کہا تھا میرے مولا میرے رب التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ مولا جتنی باتیں تیری ہیں، قولی بھی تیری ہے، مالی بھی تیری ہے، بدنی بھی تیری ہے، ہاں ہاں زبان حال سے بھی عبادت تیری ہے، ہاں بدنی عبادت بھی تیری ہے، مالی عبادت بھی تیری ہے۔ کوئی اٹا دے وے تے تیرے نادا، کوئی کٹا دے وے تے تیرے نادا، کوئی بکرا دے وے تے تیرے نادا، کوئی چھترا دے وے تے تیرے نادا۔ تیرے سوا نہ کسی مزار پر، نہ کسی قبر پر، نہ کسی حجر پر، نہ نہیں، یہ بدنی عبادت بھی اللہ تیری، مالی عبادت بھی تیری، قولی عبادت بھی تیری۔ زبان سے گیت گاؤ تو صرف اللہ کے، آئے زبان سے کلمہ نکلے تو صرف یہی کہ اللہ تو ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ جب یہ بات ہوئی انہوں نے کہا اچھا یہ کچھ نہیں ہے، یہ جو ہے جس طرح آج بھی کچھ باتیں سننے کو ملتی ہیں، عقائد ٹھیک کرو خدا کے لیے، اپنے عقائد کو مضبوط رکھو۔ یہ جو شرک ہے نا، شرک یہ اتنی گندی بیماری ہے، گندی بیماری ہے۔ ہم صرف اس کو کبھی کبھی ایسے ہم کر جاتے ہیں، گھروں کے اندر بس ایسے ہی کچھ چیزیں کر جاتے ہیں جو در حقیقت وہ شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کسی نے ہم سے ایسے ہی کچھ کرا لیا ہے۔ یاد رکھنا میری طرف سے نہیں، رب کا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا گناہ ہے۔ شرک، سارے بولیں شرک۔ اور ایک بات اور بھی کہتے ہیں کہ جی اب کوئی نہیں کر سکتا، نہیں، شیطان ہے، اس نے کہا تھا میں قیامت تک تیری انسانیت کو گمراہ کروں گا، قیامت تک گمراہ کروں گا، سجے بھی اوسا، کھبے بھی اوسا، اگو بھی اوسا، پچھو بھی اوسا، میں حملہ کروں گا۔ اب خیالات ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ ہاں مثال دیتا ہوں، شادی ہوئی، 2-3 سال گزرے، 4 سال گزرے، بچہ نہ ہوا، اب گھروں میں مسئلے بن گئے، کسی نے کہا کیا ہوا، کسی نے چلو بھی چیک اپ کروائیں، چیک اپ بھی ہو گئے، سب ٹھیک ہے، چلو جی آج فلاں جگہ دربار پہ جا کر منت ماننے تو بیٹا آ جائے گا۔ یہ شرک ہے۔ بولیں یہ کیا ہے؟ سارے بولیں یہ کیا ہے؟ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، جمعے کے اوپر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال پہ پہنچی تھی، بیٹا بیٹی نہیں تھی، لیکن رب کی دربار میں التجا کرتے رہے، مولا او میرا اللہ، میرا مولا، رب حبلی من الصالحین، مینو پتر دے دے، نیک پتر۔ 10 سال گزر جائیں، 20 گزر جائیں، 70 گزر جائے، اپنا ایمان اور عقیدہ مضبوط رکھیے گا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ اللہ اللہ کرا سکتے ہیں، دعا کروا سکتے ہیں، وہ بھی زندہ سے، جو قبر میں چلا گیا اس سے نہیں، وہ اب ہمارا محتاج ہے، حاجت روا نہیں ہے، حاجت روا کلا، سارے بولیں گے حاجت روا کل، ایسا نہیں کہا گیا۔ اب جب کسی مزار پر جائیں، اللہ والے کی قبر ہے، جا سکتے ہیں، لیکن وہاں جا کے فاتحہ پڑھیں گے، وہاں جا کے قل هو اللہ پڑھیں گے، وہاں جا کے سورہ یاسین پڑھیں گے، وہاں جا کے سورۃ ملک پڑھیں گے، قرآن پڑھتے جائیں، ان کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، ان سے نہیں دعا کروا سکتے، ان کے لیے مانگ سکتے ہیں، ان سے، یہ لفظ بولیں گے ان سے نہیں، ان کے لیے اب جو کچھ پڑا ہے ان کو بخش رہے ہو، جب وہ خود کیوں بخشا ہے کہ وہ محتاج ہے یا حاجت روا ہے؟
سارے بولے محتاج ہے یا حاجت روا ہے؟ اگر حاجت روا ہوتا یہ تو پڑھ کر ان کو ہم بخشتے نہ، بلکہ ان سے لیتے مانگتے۔ ارے میرا اور آپ کے ایمان کو کیا ہو گیا ہے؟ اگلے دن میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک آدمی نے ایک ربائی لکھی ہے تو سرائکی میں، مجھے بڑا مزہ آیا، میں نے اسے یاد کیا اور میں یاد کر کے اگلے دن بھی پروگراموں میں پڑھتا رہا ہوں، آپ کو سنا دیتا ہوں، حیران ہو جائیں گے کہ کتنی باریک بینی سے اس نے بات کی۔ توجہ کرنا، وہ کہتا ہے کتی نو بچے کون ہے دے دا، لا ڈر دی نال کتارا، کتی نو بچے کون ہے دے دا، تے لا ڈر دی نال کتارا، نا مرغی پیرا دا دیوا بالے، بچے مل گئے بے شمارا، وچ دریا دے کمیاں مچھیاں، بچے جن جن کرن بہارا، حیوان تمنگ دے رب تو خاکی، تو در در کرے پکارا۔ کس سے مانگ دے؟ بولتے نہیں ہو یار؟ انڈے ایک نہیں، مچھلیاں 1000 انڈے دیتی ہیں، کون دیتا ہے بچے؟ اور مرغیاں کیسے بچے دیتی ہیں؟ قربان جاؤں، انڈا آیا، انڈے سے اللہ نے بچہ دیا ہے۔ یہی تو قرآن سمجھانا چاہتا ہے، او بندہ میرے ولایا کر، میری ذات تے امید رکھیا کر، در در تا پجاری نہ بڑھیا کر، مزارات قبرات انہ دیوتے سر نہ جھکایا کر، جبین جھکا میرے دروازے پر، ہاں اسی دروازے پر جناب آدم نے جھکائی تھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، میری دروازے پہ جبین جھکا، میرے دروازے پہ آ، ہم کہتے ہیں آئے نہیں سنتا، ارے بابا سنتا ہے، تو کبھی رات کو نیند چھوڑ کر اس کے دربار میں آ تو صحیح، تو میٹھی نیند میں سویا رہتا ہے، رات کو اٹھ جایا کر، تہجد پڑھا کر، ذکر کیا کر، اللہ سے مانگا کر، سجدے میں جایا کر، ہائے گڑ گڑایا کر، اکھاں وچوں اتھرو بہایا کر، روٹھے رب کو منایا کر، آواز آتی ہے وہ بندیا دیر تو ہے لیکن اندھیر کوئی نہیں، اندھیر مانگ کر تو دیکھ۔ خود کہتا ہے اذا سالک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی فلیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ او دنیا والو جڑے ویلے بھی بلاؤ، او میرا بندیا اجیب دعوت الداعی، جڑے ویلے مینوں تو سڈ مارے گا میں تینوں جی جی کر کے جواب دیواں گا۔ کہے قرآن سچا ہے، قرآن دشمنوں کو دیتا ہے، تو اپنا ہے، اور مخلوقوں کو دیتا ہے، تو اشرف المخلوقات ہے۔ وہ تو کھلایا نہیں تھا اس مچھلی کو۔ یہ واقعات کیوں ہیں؟ اللہ نے کیوں بیان کیے؟ احادیث کیوں بھری پڑی ہیں؟ تاکہ ہمارا ایمان قرآن پر اور میرے نبی کے سچے فرمان پر ہو جائے۔ سلیمان نبی نے کہا دعوت کرنا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں کر سکتے، فرمایا مولا اجازت دے۔ لمبا واقعہ ہے، سنتے رہتے، آخر اجازت ملی، دسترخوان لگا۔ علماء لکھا ہے 2 مہینے کا مسافت کا لمبا دسترخوان تھا۔ تو کہنے لگے مولا بھیج، اللہ نے کہا بری بحری، کہنے لگے دریائی بھیج تاکہ کھا کے جلدی چلے جائے، پھر اور بھی ہیں۔ آئی مچھلی، اللہ نے کہا جا کے کھا، میرے نبی کی دعوت ہے۔ مچھلی آئی، ادھر سے بیٹھی، شروع کرنے لگی۔ پیغمبر نے کہا علی رکو، اور مخلوقہ انہوں بھی آن دے۔ فرمایا بھوک زیادہ لگی ہے، جلدی کر، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو فرمایا پھر سجے پاسے شروع کر۔
آرام سے یہاں سے کھانا شروع کر تاکہ بقایا بھی آ جائیں۔ فرمایا شروع کی، کھاتے کھاتے او سارا دسترخوان کھا کے گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا ہاں کھا بھی گئیں۔ فرمایا مہمانوں کے ساتھ ایسے نہیں کیا جاتا، جتنا تو نے کھلایا ہے نا، اس کو بند کر، جتنا تو نے کھلایا ہے نا، ادھر دیکھیے۔ آپ تو یہ سنتے رہتے ہیں نا کہ مچھلی نے کہا کہ مجھے وقت پر اللہ اس کا ڈبل کھلاتا ہے، اور یہ وقت مقرر ہمارے لیے ہے۔ ادھر دیکھیے گا، وقت مقرر ہمارے لیے ہے۔ جوان حیوان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، ان کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، جب بھی بھوک لگی کھا لیتی ہیں۔ میں نے یہی سمجھا ہے کہ اس مچھلی نے کہا ہوگا مولا جب جب ضرورت پڑتی ہے اللہ اسی وقت اس سے بھی ڈبل کھلاتا ہے، کیونکہ وقت تو میرے اور آپ کے لیے ہے نا، صبح ہے، دوپہر ہے، شام ہے، ہمارے لیے ہے۔ رات کو جلدی کھانا کھا کے جلدی سو جایا کرو تاکہ صبح تہجد کے لیے آپ کو جاگ آ جائے، یہ تو ہمارے لیے ہے۔ پرندوں چرندوں کے لیے کیا، ان کو جب جب ٹائم ملے، جب بھوک لگے وہی کھاتی ہیں۔ تو مچھلی نے کہا ہوگا مولا جب جب مجھے بھوک لگتی ہے اللہ کا نبی اللہ مجھے اس سے بھی ڈبل کھلاتا ہے۔ اللہ کا نبی سجدے میں گر گیا، مجھے کیا ہو گیا، ہاں ہمیں کیا ہو گیا؟ ایک اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں۔ یہی بات سمجھائی تھی میرے نبی نے کہ یہی کچھ نہیں کرنے والے، جھکنا ہے تو کس کے سامنے؟ جب یہ آواز آئی لوگ جمع ہو گئے، کسی نے پتھر اٹھایا، نعوذ باللہ کسی نے گالیاں دی، نعوذ باللہ کسی نے مجنون کہا، کسی نے کیا الفاظ کہے، کسی نے کیا کہے۔ ایک بندہ ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ زبان سے بڑے عجیب الفاظ گندے نکالتا ہے۔ میں نے کہا میرے محبوب کی رحمت کی انتہا کوئی نہیں ہے، اس نے بد دعائیں دی، میرا نبی چپ کر کے اس کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ میں نے یہاں ایک بات کرنی ہے آپ کو، میرا اللہ میرا رب ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا۔ میرا رب اپنے محبوب کی بے ادبی برداشت، یہ سارے بولیں گے، قرآن کی آیت پڑھتا ہوں میں، میرا رب اپنے محبوب کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے کہا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے تو نے جمع کیا کہ اللہ کی توحید بیان کرے۔ میرا محبوب چپ ہو گیا، لیکن میرا رب چپ نہ ہوا۔ 30واں پارہ ہے، آواز آنے لگی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تباہ ہو گئے دوئے ہاتھ ابو لہب دے تے خود بھی تباہ ہو گیا، جنہ ہتھا نال اس بدبخت نے میرے محبوب کو مارا پتھر، میں نے اس کے دونوں ہاتھ بھی تباہ کر دیے ہیں۔ میرے نبی تو چپ ہو گئے، یہاں بھی چپ ہے۔ آؤ طائف کی گلیوں میں گئے، وہاں بھی لوگوں نے پتھر مارے، وہاں بھی میرا نبی چپ ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں بد دعا کرتے ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں کو والضحیٰ دے چہرے دا لحاظ، واللیل دیاں زلفاں دا لحاظ کوئی نہیں ہے، وہ مار رہے ہیں۔ میرے نبی کا سینہ زخمی ہے، میرے نبی کے پاؤں زخمی ہے، جوتا مبارک لولوان ہے، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں اللہ کا نبی ان کے لیے رحمت والے ہاتھ اٹھا کے ہدایت کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔
ایسے تو رب کا قرآن نہیں کہتا نا، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ او دنیا والو، اللہ نے میرے نبی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ انشاءاللہ یہیں سے اگلے جمعے شروع کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔